السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بحد و حساب انگن لاتعداد نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے سورۃ یوسف کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بہت سارے علماء اکرام سے سن رکھی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی پوری توجہ اور اٹینشن میری گفتگو میں رہی تو یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو نئی معلوم ہوگی اور بڑا ہی لطف اندوز انشاءاللہ تعالی یہ جمعہ آپ کے لیے ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے اس قصے کو جو اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، احسن اسم تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے بڑوں سے بڑے قصے سن رکھے ہوں گے، بڑے بہترین قصے ہوں گے، کہانی ہوں گی، ان تمام اچھی کہانیوں میں سے سب سے اچھی کہانی اور قصہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو جس قصے کو اللہ کہے کہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے، ہمارا بڑا ہمیں کوئی قصہ سنا ہے تو ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو جب اللہ سنا رہا ہے تو پھر ہمیں بہت ہی توجہ سے اس کو سننا چاہیے۔ یہ سورت 12ویں پارے سے لے کر کے تقریباً 13ویں پارے کے پاؤ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سورت
کا اساسی محور 3 چیزیں ہیں. آسان الفاظ میں کہتا ہوں، یہ سورت 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ان هذه السورة تدور على 3 محاور. اس سورت کے 3 بنیادی اساسی پہلو ہیں جن کے گرد یہ سورت گھومتی ہے. پہلا پہلو اس کا الصحت علی تدبیر اللہ، اللہ کی تدبیر پر مکمل بھروسہ، توکل علی اللہ، پہلا پہلو. دوسرا صبر، تیسرا تقوی. یہ سورت انہی 3 چیزوں کی ارد گرد گردش کرتی ہے. اللہ، یہ سورت ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور تعبیر خواب پر ختم ہو جاتی ہے. خواب سے شروع ہوئی، خواب کی تعبیر پر ختم ہوئی. جیسا آخر میں کہا ھذا تعبیر الرؤیا. آئیں ذرا شروع کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ بتاؤ، سورج کس کو کہا گیا؟ باپ کو. قمر کس کو کہا گیا؟ ماں کو. جو چاند کی روشنی ہے وہ خود کی روشنی نہیں ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کی روشنی سورج سے مستعار ہے. جو رات کو چاند چمکتا ہے یہ سورج کی روشنی لے کر کے چمکتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جس گھر میں عورت پڑی ہو وہ گھر بہترین گھر نہیں، وہ گھر چل نہیں سکتا. اگر عورت مرد کے تابع ہوگی تو تبھی بہترین گھر چلے گا، تبھی اس گھر میں روشنی ہوگی، تبھی خیر و برکت کا نزول ہوگا. اگر چاند کی خود کی اپنی روشنی نہیں ہے اور اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ سورج کی روشنی سے لے کر کے چمکتا ہے، وہی عورت چمکے گی اور وہی عورت خیر اور برکت کی مستحق اور حقدار ہوگی جو اپنے مرد کے ماتحت ہوگی. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کرے. آگے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف سے یہ بات سنی تو کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک، اپنی خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کیجیے گا. ہوگا کیا؟ فیکید لک کیدا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، کیا مکر پلاننگ کریں گے. عربی میں کیا ہے؟ یہ موٹے کاف سے نہیں، چھوٹے کاف سے آتا ہے، کتاب والے کاف سے. اس سورت کے اساسی محور 3 ہے اور اس سورت کے اندر 3 ہی طرح کی کیا بیان ہوا ہے. مکر، ایک قید اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مکر جو انہوں نے اپنے بھائی کے خلاف چلا، اور ایک قید امرأت عزیز مصر کی بیوی کا مکر جو یوسف علیہ السلام کے خلاف چلا. 2 مکر. تیسرا قید یوسف علیہ السلام کا خود کی چال جو بنیامین کو رکھنے کے لیے چلی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہ سورت میں نے کہا آج آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا کبھی نہیں سنی ہوں گی انشاءاللہ. 3 طرح کے مکر اس سورت کے اندر بیان ہوئے. 2 مکر بالکل ناجائز ہیں. کیوں؟ بھائیوں نے جو مکر چلا ہے اپنے بھائی کے خلاف، اس کے پیچھے حسد ہے، اس لیے ایسا مکر شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. اور جو
عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے خلاف مکر چلا، اس کے پیچھے نفسانی خواہش تھی، اس کے پیچھے صرف اور صرف فحش کام تھا اور کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی مکر ناجائز، حرام، جائز نہیں۔ تیسرا مکر جو یوسف علیہ السلام نے اپنی بائی کے لیے جو اللہ نے سکھلایا تھا، وہ پیالہ رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر یہ ترتیب، یہ جو تدبیر تھی اللہ نے سکھلائی تھی، یہ بچھڑوں ہوں کو آپس میں ملانا تھا اس کے پیچھے، اس لیے یہ مکر، یہ چال، یہ پلانی، یہ جائز ہے، دو جائز نہیں ایک جائز ہے۔ کیا کہا بیٹا اپنے بھائیوں سے خواب مت بیان کرنا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ اگر یہاں یعقوب علیہ السلام رک جاتے، یہاں آگے یہ نہ کہتے ان الشیطان للانسان عدو مبین، اگر یہ نہ کہتے، صرف ادھر رک جاتے کہ تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلیں گے، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی کہ میرے بھائی میرے خلاف چال چلیں گے، تو لہذا جب یہ اتنا سوچتے، اگر کلام ادھر بس ہو جاتا تو بعید از دور نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی۔ آج کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو بھائی کو بھائی کے خلاف کرتے ہیں، آج کتنی ہی بہنیں ہیں جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہیں، اور کتنی ایسے رشتہ دار ہیں جو رشتہ دار کو ایک رشتہ دار سے دور کروا دیتے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ یہ جو تیرے بھائی تیرے خلاف پلاننگ کریں گے نا، اس کا اصل محرک شیطان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا قرآن ہے، اللہ کی قسم، کتنے بڑے نبی ہیں۔ کہیں بیٹے کے دل میں بھائیوں کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، سارے کا سارا ملبہ شیطان کے اوپر گرا دیا۔ یہ جو تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلیں گے نا، اس کے پیچھے اصل محرک کون سا؟ وہ شیطان ہوگا، ابلیس ہوگا، تاکہ یوسف کے دل میں علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ کیا بات ہے! اب یوسف علیہ السلام کے بھائی چاہتے کیا تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل سے یوسف کی محبت کو ہٹا دیں، دل سے محبت کو ہٹا دیں۔ اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کے باپ یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کی، اور دور کیا بھی۔ ایک مفسر کہتا ہے، یہ کتنے بڑے بیوقوف تھے، کہتا ہے ان الحب لا یغادر مع الاجساد، جسموں کے جدا ہونے سے محبت کم نہیں ہوتی، محبت بڑھ جاتی ہے۔ جدائی تو محبت بڑھاتی ہے۔ جاؤ اس عاشق اور مشوق سے پوچھو، محب اور محبوب سے پوچھو کہ جب جدائی ڈلتی ہے تو محبت بڑھتی ہے، غم بڑھتا ہے، آنسو زیادہ بہتے ہیں، دل تڑپتا ہے۔ کتنے بڑے بیوقوف تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف کو ہٹا دیں گے باپ کی نگاہوں سے تو باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جسموں کے جدا ہونے سے محبت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوتا یوسف علیہ السلام، ایک نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ القوا فی غیابت الجب، اس کو کنویں کی تہ میں ڈالو۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ کے بھائی، آپ کا شریکہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہمارے جو شریکے کا لفظ آیا ہے نا، جو ہم نے شریکہ بنایا ہے، یہ ہندوستان سے، ہندوؤں سے آیا۔ مسلمانوں میں کوئی شریکہ نہیں ہوتا، سب بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کے بھائی، آپ کے شریکے دار، آپ کے رشتہ دار آپ کو گرانا چاہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا۔ دیکھو زمین پر تو گرانا دور ہے، وہ زمین سے نیچے کنویں میں گرا رہے ہیں،
اللہ نے اسی کنویں سے نکال کر کے مصر کا تخت دے دیا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے گرانے سے کوئی گرتا نہیں ہے. لاکھوں کوشش کر لیں, کوئی جتنا چاہے بےعزت کرنا نہیں کر سکتا اگر اللہ میرا نہ چاہے. لاکھوں لوگ کوشش کریں کسی ایک کو عزت دینے کی, اگر اللہ عزت نہ دینا چاہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. زمین پر تو گرانے کی دور کی بات ہے, وہ زمین سے نیچے گرا رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور مصر کا تخت دے دیا. اب کہتے کیا ہیں, کہتے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ خیال رکھنا کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے. جس چیز کا کہا اسی کا آ کر کے انہوں نے بہانہ لگایا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. معلوم ہوا انسان کی فطرت میں آپ بچوں کو کسی کام سے روکیں وہی کرے گا. اب ویسی کوئی چیز لائیں, اس کے اوپر کوئی چیز دے دیں, اس کو ڈھانپ دیں, کسی کو بولیں اس کو دیکھو نہیں, ہر بندے کی حسرت ہوگی میں اس کو دیکھوں. کیا ہے اس میں, جس کو روکو گے وہی کرے گا. کہا دھیان رکھنا اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے وہی آ کے نام لیا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. آئے گا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ عشاء کے وقت نا رات کو روتے ہوئے آئے. دل کے اجالے میں نہیں آئے. دل کے اجالے میں آتے تو چہرے کے ایکسپریشن سے, زاویوں سے, چہرے کی پریشانی سے وہ یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے کہ یہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں. رات کی تاریکی میں آئے تاکہ ہمارا باپ ہمارا چہرہ پڑھ نہ پائے. کیا بات ہے. یہ قرآن ہے, قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. اور فکر کوئی, وہ رات کے وقت روتے ہوئے آتے ہیں, دن کے اجالے میں نہیں آتے. بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں, بڑی عقل اللہ نے فہم دی ہے. یقین کرے چہرہ پڑھ کے بتا دیتے بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے, ایکسپریشن چہرے کا وائبہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. بڑی جاتی پیشانی. تبھی تو اللہ نے اسی پیشانی سے پاس گنہگاروں کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹنا ہے. اللہ اکبر. اب جب انہوں نے آ کے بتایا تو کیا کہا, صبر جمیل. اچھا صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر تو سنا ہے, جمیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جمیل بھی 3 طرح کا استعمال ہوا ہے. جی ہاں, ایک ہے صفح الجمیل, ایک ہے حجر جمیلہ, اور ایک ہے صبر جمیل. مانا بتاؤ. صفح الجمیل کا مطلب ہے آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے, آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کو غم دیا ہے, آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بنا تکلیف دیے معاف کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صفح جمیل. آپ نے تکلیف نہیں دینی, اس سے دکھ پہنچا, تکلیف پہنچی, اس نے پریشان کیا, آگے سے میں نے نہیں کرنا بلکہ میں نے کہا جاؤ تجھے معاف کیا. یہ صفح جمیل. حجر جمیلہ کیا؟ آپ کسی سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں, منہ موڑنا چاہتے ہیں, آپ اس کو بنا دکھ دیے اس سے کنارہ کش کر لیں, اس کو حجر جمیل کہتے ہیں. اور صبر جمیلہ کس کو کہتے ہیں؟ غم پہنچا, درد پہنچا, رو رو کے تھک کے پھر جانا صبر, یہ صبر جمیلہ نہیں ہے. جب غم پہنچتا ہے اسی قدموں پر اسی لمحات میں صبر کرنا, اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. کہا بس فصبر جمیل, جو تم نے مجھے خبر دی ہے میں اس پر صبر جمیل کرتا ہوں. لہذا اس کنویں سے ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کنویں سے پانی نکالنے والے کو بھیجا. اس نے پانی جب نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام بچے تھے, اس میں آ گئے. بھائی چھپ کر کے دیکھ رہے تھے. انہوں نے چند درموں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو اس قافلے کو بھیج ڈالا. اب مصر میں مکتب کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی نے ان کو خرید لیا. اب جب یہ بڑے ہوئے, خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے, عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی, دل سے بیٹھی. 7 کمرے ہیں,
کیوں؟ وغلقت الابواب ہے، باب نہیں ہے، یہ باب کی جمع ابواب ہے۔ پتہ چلا کئی دروازے تھے، اور جمع کہاں بولی جاتی ہے؟ جب 3 سے اوپر ہو۔ عربی زبان جو ہے بہت وسیع ہے، اس کے لیے واحد کا الگ سیکھا ہے، تسنیہ کا الگ ہے، 2 کے لیے الگ ہے، 1 کے لیے الگ ہے، 3 یا 3 سے اوپر ہو اس کے لیے الگ ہے۔ 7 دروازے تھے مفسرین کہتے ہیں۔ اور کیسے تھا؟ ایک بہت بڑا کمرہ، اس کمرے کے اندر کمرہ، پھر اس کمرے کے اندر کمرہ، اس طرح تھا۔ 7 دروازے تھے۔ یہ 7 دروازوں کو غلق تالے لگاتی ہوئی اندر لے گئے۔ پھر کیا کہتی ہے؟ قالت حیت لک، آؤ نا ذرا یوسف علیہ السلام، ذرا میری طرف پڑھو، میری خواہش کو پورا کرو۔ دروازے تو سارے بند ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جھوٹ نہ بنیے تو مارکیٹ چ کام نہیں چلتا، جھوٹ بولنا پینا۔ پوری معاشرہ، پورا مارکیٹ ساڑھے جھوٹتے لگی، تو بہانا کی پائیں تو بغیر کام ہی کوئی نہیں، نکل ہی نہیں سکتے۔ بری بات، یہ غلط نظریہ، غلط سوچ، غلط فکر۔ سارے دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام سوچتے اب نکلنے کا تو کوئی ایک راستہ باقی نہیں ہے، تو کیا اپنے آپ کو زلیخا کے حوالے کر دیتے؟ نہیں، بلکہ کوشش کی۔ جب دروازے کی طرف لپ کے دوڑے تو اللہ رب العزت ایک دروازے کے تالے کو توڑتا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ نکالتا گیا۔ اگر ہم بھی اس معاشرے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم میرا اللہ کئی ہزار راستے کھول دے گا۔ یہ سب بہانے ہیں، اللہ کے ہاں ایک بہانہ چلنے والا نہیں ہے ہمارا۔ اللہ معاشرہ ایسا تھا، سوسائٹی ایسی تھی، کیا کرتے؟ کام چل ہی نہیں سکتا تھا جھوٹ کے بغیر۔ لیکن نہیں، سبق کتنا بڑا مل رہا ہے۔ اور ایک اور بات بولوں، اللہ اکبر، پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کے نام کو یوز نہیں کیا ہے، صرف سوائے حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کے، وہ بھی اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہ تھے، تبھی کہا عیسیٰ ابن مریم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا واقعہ، اللہ نے نام نہیں لیا، بس کیا کہا؟ عورت کہا اس کو، یا عزیز مصر کی بیوی سے پکارا ہے، نام نہیں لیا۔ پتہ چلا عورت کے نام کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بھی اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو نام کے ساتھ نہ پکارو۔ دنیا کے اندر زیادہ جادو والدین میں سے والدہ کے نام پر ہوتا ہے۔ جادوگر کالے علم والا پوچھے گا سب سے پہلے اس کی والدہ کا نام کیا ہے۔ اللہ نے عورت کے نام میں بھی حیا رکھی ہے۔ میں نے پڑھا، میں صفحے ارد گرد پڑھی، میں نے سوچا کہ ہوگا نام اس کا جس نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کو قالت حیت لک، لیکن اللہ نے اس کا اتنا حیا رکھا ہے، کہا کہ نام نہیں مینشن کیا، بلکہ عزیز مصر کی عورت کہہ کر کے پکارا ہے۔ اور وہ عورت جو بے پردہ گلیوں میں پھرتی ہو، وہ عورت ہو نہیں سکتی، وہ زندہ لاش ہے جو اس زمین کے اوپر پھرتی ہے۔ عورت کا معنی عورت پردہ ہے۔ اللہ نے تو عورت کے نام میں حیا رکھی ہے، ذات کتنی بڑی بات ہے۔ عورت ہے ہی حیا کا نام، کتنا بڑا ہے۔ کہا قالت حیت لک، وہ کہتی ہے، کون کہتی؟ نام میں منشن بتائے، یہ تو الگ بات ہے، اسرائیلی روایات میں اس کا نام زلیخا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب دوڑ لگائی نا یوسف علیہ السلام آخر والے دروازے پہ پہنچے تو وہاں عزیز مصر کو پایا، ساتھ ہی وہ پلٹی مار گئی، بدل گئی، خود یوسف علیہ السلام کو گمراہ کر رہی تھی، پھسلا رہی تھی، لیکن سارا کا سارا ملبہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا۔ کہتی ہے اے میرے شوہر، میرے سرتاج، اس بندے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو؟ کہتی میرا خیال ہے اینگوس جانا، یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو دردناک عذاب دو۔ قرآن شاہد ہے، ہر شخص جیل میں جانے والا مجرم نہیں ہوتا،
بہت سارے بے قصور بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام۔ قرآن شاہد ہے اس بات کا، ہر بندہ جو جیل میں جانے والا ہے ہر کوئی مجرم نہیں ہو سکتا، بہت سارے بے قصور بھی جیلوں میں جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، جیل میں دیں۔ ادھر ایک نقطہ بتاؤ، اب عزیز مصر جب وہ شہاد مل گئے نا، ان کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ دیکھو اگر کرتا یوسف علیہ السلام کے آگے سے پھٹا ہوا ہے پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے۔ دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی، ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر، تمہارے فریب، تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں۔ عورت کے لیے یہ لفظ آیا، شیطان کے لیے کیا ہے؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، شیطان کا کمزور ہے، عورت کا بڑا تگڑا ہے۔ ان کیدکن عظیم، اللہ۔ اب یہ بات پھیل گئی، بازار ہے ایک شریف ذاتی ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی اور اس کو دل دے بیٹھی ہے۔ اب پورے شہر کے اندر، مصر کے اندر یہ بات عام ہو گئی، اب ہر عورت باتیں کر کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریبتہ ہو گئی۔ تو اس نے بھی ایک کام کیا، اس نے سب کو ایک دعوت میں مدعو کیا، بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا، وقالت اخرج علیہن، اے یوسف علیہ السلام ان کے اوپر نکل۔ جب یوسف علیہ السلام نکل کر کے ان کے سامنے سے چلے تو ہوا کیا؟ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ۔ یہ محبت کا کتنا بڑا درجہ ہے، بہت توجہ سے، محبت کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ عورتوں کو، ان لڑکیوں کو خبر نہیں چل رہی کہ ہم چھرییں سیب یا پھل کے اوپر چلا رہی ہیں یا اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں۔ کیا محبت کا درجہ ہے، کون سا لیول ہے یہ کہ ان کو خبر تک نہیں ہے، اتنی گمسم ہو گئی ہیں یوسف علیہ السلام کے جلوے کے اندر کہ ان کو خبر نہیں چل رہی کہ ہم اپنی انگلیوں کے اوپر چھری چلا رہی ہیں، یہ کہ ہم پھلوں کے اوپر چلا رہی ہیں۔ اگر یہی محبت بندے کی اللہ سے ہو جائے تو بلال حبشی کے نیچے تپتا ہوا سرا ہو، اوپر باری برگم پتھر ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کیا کہتا ہے، احد احد، یہ ایسا نشہ ہے جس کو خبر تک نہیں ہے کہ میں کس ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہوں، کس باری برگم پتھر کے نیچے ہوں، یہ خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی محبت کے اندر غرق ہے۔ اللہ کرے یہ محبت ہمیں بھی مل جائے۔ جانتے ہو توحید کا نشہ، یہ ٹیکہ جس کو لگ جائے نا، بیہوشی کا ٹیکہ لگاتے ہیں نا پہلے جب آپریٹ کرتے ہیں، تب جسم کا جو بھی کاٹ دے پتہ نہیں چلتا۔ جس کو یہ توحید کا، اللہ کی معرفت پہچان آ جائے، کائنات کے ظلم کرنے والے ظلم ڈھانے کی اخیر کرتے ہیں، تب بھی اس کو خبر نہیں ہوتی کیا کریں میں کرتے ہیں، یہ خبر نہیں ہوئی، ان کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں کہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ اللہ کرے اے اللہ یہ ہمارے دلوں میں اپنے لیے محبت ڈال دیں۔ کیا محبت کا معیار ہے، یہ کون سا لیول ہے، لیول ہے محبت کا۔ یہ خباب بن ارت ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، کوئی نیزے کی آلی، کوئی تیر کی نوک، کوئی تلوار کی نوک، سبھی اس کو دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی سے بھی محبت کا یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دفعہ کہتے کہ تیری جگہ نبی ہو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اس نے کہا تم لو پاگلو، بے وقوفو، صفیو، تم کہتے ہو کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی مدینے میں چلے اور پاؤں میں کانٹا لگ جائے۔ اللہ کیا لیول ہے محبت کا یار، اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت کا آخر والا لیول ڈال دے۔ یہ دنیا کے ظلم، یہ دنیا کی ظلم ساڈے تے خاک ہونا، اسی تو لوگاں دے نا ناک رکھن لئی ہر وہ کام کرتے ہیں جڑے اللہ دے
نافرمانی دا اللہ دے حکم تو ہٹ کے اسی نک نہ کٹی جا لک ٹوٹ جائے ان کی خیر اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں، ساتھ 2 آدمی بھی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں۔ ان دونوں کو خواب آئی، ایک کیا کہتا ہے انی ارانی اعصر خمرا اعصر سورۃ عصر پڑھی ہے، سورۃ عصر کے اوپر میرے 8 جمعے الحمدللہ سورۃ عصر کی تفسیر پر، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، پہلے 2 جمعے تو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا دماغ کرنا ہوگا۔ اعصر عصر سے والعصر مادہ کیا عین صاد را، ٹھیک ہے، کیا نچوڑنا، نچوڑ رہا ہوں کس کو؟ شراب کو۔ اے ہائے اللہ نے کہا والعصر، اے بندے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ کو نچوڑا جا رہا تھا، کم ہو رہا، تو کس خوش فہمی میں تو سال بعد برتھ ڈے مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، سن تیری زندگی سے ہر گزرنے والا لمحہ تیری زندگی سے نچوڑا جا رہا ہے۔ والعصر، ہم نے کیا سمجھا ہے کہ گزرنے والا لمحہ کیا ہمیں بڑھا رہا ہے کس کی طرف؟ سمجھ لو کہ موت کی طرف بڑھا رہا ہے۔ کہا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا تھال ہے، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اگر قرآن ساتھ پڑھوں گا تو وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا جب آئے گا، اگر ابھی میں نے طبیعت بتا دی تو تم کھانا نہیں کھا پاؤ گے، کھانا آ جائے۔ یہ کتنے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ان میں بھی کتنی انسانیت تھی کہ قیدیوں کو کھانا دیتے تھے۔ آج اتنی جدت اور علم ہونے کے باوجود بھی بہت ساری جیلیں ہیں جہاں ظلم کی انتہا ہے۔ پینٹاگون کی جیل کو دیکھ لو، غریب نامہ جیل کو دیکھ لو، انسانیت سوچ، ایسی جیلیں ختم ہو جانی چاہیے دنیا میں، بیکار ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جیل میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ کہا جب کھانا آئے گا تم کھانا کھا لو، پھر تمہاری خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ آئیے نام نہاد اپنے آپ کو انسانی حقوق کیا پتہ نہیں بلی کتے اور سب کے حقوق محفوظ کرنے والے، غزہ نظر نہیں آتا کم بختوں کو؟ بتاؤں گا غزہ کیوں گیا، ہم پر ظلم کیوں ہے، مسلمان ہی دہشت گردی کا شکار اور مسلمانوں ہی پر لیبل ہے دہشت گرد ہونے کا۔ اس سے بڑھ کر رب کی لعنت ہم پہ بچ نہیں سکتی۔ کیا ہے اتنی بڑی لعنت اللہ کی ہماری؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، تدبر کرتے ہی نہیں۔ برکت کے لیے رکھا ہے، باقی دو کام کون کرے گا؟ اللہ نے اس کے 3 کام بتائے تھے، برکت تو لے لی، تدبر اور عمل اس پہ کون کرے گا؟ وہ گیا اللہ کا کھانا آ جانے تھا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام اب تبلیغ کر رہے ہیں، کیا خوبصورت تبلیغ کی، مثال دے کر کے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف خدا بہتر ہے یا ایک واحد القہار بہتر ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی تمثیل دی ہے، مثال بیان کی، فرمایا ایک وہ غلام جو صرف ایک کا غلام ہے، اور ایک وہ غلام جو کئی لوگوں کا غلام ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کئی لوگوں کا غلام ہو وہ تو تھک جائے گا، نہ وہ ان کو راضی کر سکتا ہے، نہ وہ سکون کر سکتا ہے، نہ وہ آرام پر، کوئی ادھر سے آواز دے گا، کوئی ادھر سے پکارے گا، کوئی ادھر سے پکارے گا، وہ تو تھک جائے گا سارا دن محنت کر کر کے، اور ایک کو بھی راضی نہیں کر پائے گا۔ اور جو صرف ایک کیلے کا غلام ہوگا وہ سکون بھی کر پائے گا، اس کو راضی بھی کر پائے گا، خوش بھی کر پائے گا، اور اچھے سے رہے گا بھی۔ تو کیا عقل یہ کہتی کہ بندے کا ایک اللہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہے؟ ایک، یہ دعویٰ دے رہے ہیں۔ اب ساتھ ہی تعبیر بتائی، کھانا آ گیا، کہا سنو، جو تم میں سے شراب نچوڑ رہا تھا وہ پھر اسی ڈیوٹی پر ہوگا۔ کون سی؟ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا، ایک ان میں سے نان پائی تھا، ایک ساقی تھا،
ساقی کوئی خواب ہے، ساقی پہ قصور تھا، نان پائی قصوروار تھا۔ ساقی نے اپنے اس جام کے اندر شراب نہیں، زہر نہیں ملایا تھا، بلکہ نان پائی نے ملایا تھا۔ نان پائی کو خواب آئی کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے نوچ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تجھے پھانسی دی جائے گی اور تیرے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ دوسرے کو کہا کہ تو پھر اپنے اسی کام پہ بحال ہو جائے گا، پھر تو ساقی بنے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ، جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا نام یوسف ہے، لیکن بھول گیا۔ جائز تھا، دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ نبی ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک نبی مجھے چھوڑ کر کے کسی اور سے کہے کہ جا کر کے اپنے بادشاہ کو کہنا، حالانکہ حرج کوئی نہیں، اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا شریعتاً جائز ہے، لیکن ایک نبی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کہنا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، اللہ کو گوارا نہیں۔ 10 سال جیل میں رہے، پھر بادشاہ کو خواب آتی ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ 7 موٹی تازی گائیں، 7 دبلی پتلی گائیں، دبلی پتلی گائیں 7 موٹی جو گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور ساتھ ہی سبز بالییں اور وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ اور دوسری خشکیں۔ اس نے کچھ معبر بلائے جو مصر شہر میں رہتے تھے، جو خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، انہوں نے کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جو آپ کا خواب ہے نا صرف خواب پریشان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ پھر اس بندے کو یاد آتا ہے، یہ جو ساقی ہوتا ہے، یہ 10 سال کے بعد کی بات ہے، کہتا ہے عزیز مصر میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، کتنا عجیب ہے۔ پھر اپنے پوائنٹ بنا رہا ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے پوائنٹ بنانے کی، حالانکہ اس نے پوچھنا یوسف سے، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے جیل میں بھیجیں میں یوسف سے پوچھ کے بتاتا ہوں علیہ السلام، بلکہ کہتا ہے جی میں بتاؤں گا۔ اب یہ جیل میں آتا ہے، کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف افتینا، ذرا مجھے بتا، خبر دے۔ یوسف علیہ السلام نے ساڈے رنگا ہوندا نا تو کہندا نکل جب بغیر تھا 10 سال تیری وجہ تو جیل چ رہے ہیں، تو پھر منہ چک کے آ گئے۔ کیا رحیم ہے یوسف علیہ السلام، اللہ نے کتنا بہترین دل دیا ہے، ایک بات بھی نہیں کی، بلکہ جو خواب لے کے آیا تھا اس کی تعبیر بتا دی۔ اب یہ آیا واپس، اس نے بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل سے لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے پہلے جیل سے نہیں نکل سکتا، پہلے مصر کی عورتوں سے میرے متعلق تو پوچھو۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا، سب نے گواہی دی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر ایک رتی کی بھی برائی نہیں دیکھی۔ اچھا یہ اکٹھا کیوں کرنا تھا؟ آ سکتے تھے جیل سے، حالانکہ رہائی مل رہی تھی، رہائی پھر نہیں چاہ رہے، کہہ رہے پہلے صفائی۔ صفائی اس لیے نہیں کہ کل کو میں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی، کو یہ نہ کہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی سے برائی کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، دعوت دینے والے بندے کو بہت چوکس رہنا چاہیے، اپنے دامن کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو بہت حفاظت کرنی ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا استغلس ہوں لنفس، اس کو لے کر آؤ میں اپنے لیے خالص کر لوں۔ کیا معلوم ہوا؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے انسان قریب ہوتا ہے اور کردار کی وجہ سے چن لیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ بولتا ہوں، علم کی وجہ سے انسان قریب ہوتا ہے، قریب، اور کردار کی وجہ سے چن لیا جاتا ہے۔ دیکھ لو کیا کہا، انی حفیظ۔ جب وزیر خوراک بنانے کا معاملہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا وزیر خوراک مجھے بنائیں گے، کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں جاننے والا ہوں، علم ہے میرے پاس، علم، نالج۔ علم کی وجہ سے قریب ہوا اور کردار کی وجہ سے چن لیا گیا۔ جب صفائی مل گئی تو بادشاہ نے کہا استغلس، لاؤ اس کو میں اپنے لیے خاص کروں۔ اللہ،
کیا ہم لیڈر چننے میں یہ دو باتیں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں؟ کیا وہ اس کام کے اہل ہے؟ کیا اس کا کردار کریکٹر بالکل پرفیکٹ ہے؟ کیا یہ قرآن صرف ویسی کتاب ہے یا پڑھو ادھر سے میں نے 10 قرآن ختم کر دیے؟ کہاں استغفر اللہ اس کو میں اپنے لیے خالص کروں؟ کیوں؟ اس میں دو خوبیاں تھی، کردار کی وجہ سے انسان چن لیا جاتا ہے اور علم کی وجہ سے قریب ہوتا ہے۔ کیا ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں، جس لیڈر کو چن رہے ہیں، وہ لیڈر اس کا اہل ہے؟ کیا اس میں یہ خوبیاں ہیں؟ اس کا کردار، اس کا کریکٹر، وہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، یا بد کردار ہے، یا کرپشن کے اس کے اوپر الزامات ہیں؟ نہیں، چھوٹا چور چور ہے، بڑا چور کوئی چور نہیں، کرو تو کروڑوں کی کرو، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام وزیر خوراک بن گئے، اللہ نے حکومت دے دی ہے، قحط پڑ گیا، قحط کی زد میں کنعان بھی آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے باپا اور بھائی کنعان میں رہتے تھے۔ اب ان کو پتا چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس نے گلے کو جمع کیا ہے، اسٹور کیا ہے، اور گلے کو پتہ کیسے جمع کیا ہے؟ کیا حکمت ہے، بالیوں میں دانے نہیں نکالے، ان چھٹوں کے سمیت، اپنی زبان چھٹا کہتے ہیں، ان بالیوں کے سمیت ہی اس کنک کو سٹور کرو، گندم کو سٹور کرو، گندم خراب نہیں ہوگی، جتنی چاہیے اتنی نکالو اور اس کو جھاڑ کر کے دانے نکالو، یوز کرو، باقی کو جمع کر کے رکھو۔ اب کنعان والے جب بھائی آئے تو ادھر دو لفظ ہیں ان کے، جس کے پاس ایک اونٹ تھا یا سواری تھی وہ بردی گلے سے، انی اوفل کیلا، سب کو پورا معاف کیا، کہا دیکھا میں نے آپ کو پورا معاف کیا۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ لیڈر کو چاہیے، جو لیڈر ہے، حکمران ہے، وہ اپنی رایا میں سے ہر ایک کے پورے حقوق ادا کرے۔ اوف الکیلا کا معنی سمجھ رہے ہو؟ آگے کیا، وعلی خیر المنزلین، جو لیڈر ہونا، لیڈر وہ خاکسار ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے۔ کیا میں تمہارے لیے بہتر مہمان نواز نہیں ہوں؟ یعنی کہ بادشاہ کو ملنا بہت آسان ہو، مشکل نہ ہو، ہر شخص اس تک رسائی ہونی چاہیے، لیڈر تک، گورنر ہے تک، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی بھی عہدہ مل گیا ہے، اگر وہ اس عہدے سے نجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ایسے اسباب اختیار کرے جس کی وجہ سے وہ ہر عامی کی بات کو سن سکے۔ یہ خوبیاں مل رہی ہیں سورت سے۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ان کو بھر کے تھیلے دیے، ساتھ کیا دیا کہ ایک کے اندر ان کی ساری کی ساری جو انہوں نے سمن پیسہ دیا ہے وہ رکھ دینا، جب یہ واپس جائیں اپنے گلے کو نکالے اپنے تھیلوں سے تو وہ پیسے بھی ان کو مل جائیں۔ ان کے بھائی تھے نا، پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچان۔ ساتھ ہی کہا کہ جب کیا تمہارا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک اور ہے بنیامین۔ اس نے کہا اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، میں تمہیں تمہاری مہمان نوازی بھی بہتر کر رہا ہوں، تمہیں پورے کا پورا دے رہا ہوں، کیا تم چاہتے نہیں تمہارا اور بڑھ جائے گا، ایک اونٹ اور بڑھ جائے گا۔ اچھا، اب یہ جب بابا کے پاس آئے، اپنے شہر میں آئے، تو جب انہوں نے اپنے گلے کے بوروں کو کھولا تو بیچ میں وہ اپنے پیسے بھی پائے، بڑے خوش ہوئے، بابا وہ تو بڑا نوازنے والا ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، اے ہمارے باپ تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ جیسا بھی تھوڑی سی بات چلی تو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا کہا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا۔ اب نقطہ بتاؤں، نقطہ سنیے۔ جب یوسف کو بھائیوں کو دیا نا، کہا کہ ہمارے ساتھ بیچو، یہ کھیلے کودے کھائے پیے موج مارے، کیا گھر میں پڑا رہتا ہے، تو ادھر انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، جب بنیامین کو گھر سے چلایا،
جب بیٹوں کی حفاظت میں تھا تو یوسف واپس نہ آیا، جب بیٹے بنیامین کو اللہ کی حفاظت میں دیا تو اللہ نے بنیامین کے ساتھ یوسف بھی لٹایا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ کی پناہ میں دیجئے، اللہ کی پناہ میں سونپیے۔ جب ہم گھر سے نکلتے کہتے ہیں بڑے دھیان رکھی، انہوں دھیان رکھ دی جائے کہنا اللہ تیری سبورت ہے، یہ تیری حفاظت ہے۔ اللہ یقین کرو ان کدی کچھ نہیں، عقیدہ مضبوط، فاللہ خیر حافظ۔ پہلے بیٹے دی حفاظت دیتا، بیٹا واپس ہی نہیں آیا، تو جدو اللہ کی حفاظت بنیامین دیتا تو اللہ نے یوسف بھی لٹایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب تو مضبوط کی حفاظت ہے اللہ دی، تو کیوں نہ آپ اپنی اولادوں کی حفاظت دیں، اللہ کی حفاظت۔ اگے یوسف یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے ایک تدبیر سوچی کہ کیا، لا تدخل من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، نظر نہ لگ جائے۔ کٹھے 11-12 جب کوئی جوان کڑیت دیکھے گا تو نظر ہی نہ لگ جائے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پتہ کیا چلا، اللہ نے نعمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے کوئی تم پر احسان کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو اتنا بیان نہ کرو۔ اور بڑے ہاتھ لگانے والے ہیں، بڑے نے منہ چو ہاتھ نکل دی، جڑی بندے کی کمر توڑ کے رکھ دیں دی۔ یہ تدبیر ہیلا اللہ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے تو کیتا ہیلا، کیوں کیتا؟ اللہ کہنا ان کو علم سی تو علم اسی دیتا سی۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہے اللہ کوئی نعمت دے، اللہ نے احسان کیتا ہے، فضل کیتا ہے، اس فضل و اس احسان و اس نعمت نو لوگوں کے نہ بیان کریے۔ بڑے لوگ حال آنے والے جی، یقین کرو، بس جدوں کو کچھ الحمدللہ شکر اللہ پاک کرم اللہ پاک، بس سمپل جا جواب دے کے جان چھڑایا کریے، بڑا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اب جب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک ترکیب سکھائی، وہ کیا تھی کہ بنیامین کے، یہ نا قانون تھا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، جو چوری، جس سے چوری برآمد ہو جاتی وہ اسی کے پاس رہتا، اس کی غلامی کرتا ہے، کوئی معاملہ جو طے پاتا۔ تو جب بادشاہ کا پیالہ چوری کیا ہونا تھا، وہ تو اللہ نے تدبیر سکھائی کہ بنیامین کے بورے میں رکھ دینا تاکہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لے۔ تو پوچھا اس کی کیا سزا ہو جو جس کے پاس وہ پیالہ بادشاہ کا برآمد ہو؟ تو بھائیوں نے کہا کہ جس سے برآمد ہو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تلاشی لی گئی تو سب سے پہلے بنیامین کے بورے کی نہیں لی بلکہ دوسروں کی لی تاکہ شک نہ ہو۔ آخر میں بنیامین کہ جب بورے کی تلاش تو وہ پیالہ نکلا۔ اب پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یوسف علیہ السلام کو کہی جا رہے ہیں، کہتے جو اس کا بھائی تھا نا یوسف وہ بھی چور تھا۔ کیا کس کو رہے ہیں؟ سامنے کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ کتنا بڑا جگرا ہے یار، کتنا بڑا جگرا اللہ کی قسم۔ یوسف علیہ السلام کو کہا تو یوسف علیہ السلام نے فسر رہا، دل میں رکھ لی بات۔ پتہ چلا زیادہ دکھ دینے والے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، زیادہ باتیں اپنے بناتے ہیں، تو ہر ایک کو جواب دینا بھی ضروری نہیں، دل چ بھی رکھ لیا کرو یار۔ تو یقین کرو جڑی دل کی بددعا ہوندی جے نا تو بائی کر دیندی جے۔ میں نے نا ایک بزرگ بندہ تقریباً 80 سال کے لگ بھگ ہوگا، اس کا انٹرویو سنا، بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ وہ جیل میں انٹرویو کرنے والا جو اینکر ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے، وہ اس لیے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا کہ باپے کے اوپر الزام ہے کس نے ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہے، باپے کے اوپر الزام ہے زنا کا، بدکاری کا، پاپا جیل میں۔ اب اینکر نے سمجھا ایک 80 سال کا بزرگ باپا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ آتا ہے بابے سے پوچھتا ہے تو بابا ایک واقعہ سناتا ہے
کہتا بیٹا آج سے تقریباً 45 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں پشاور کے گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں سب گھر کچے تھے اور کسی کی بھی ڈبل بلڈنگ نہیں تھی۔ ہمارے گھر کی ڈبل بلڈنگ تھی، ڈبل چھت تھی، ڈبل سٹوری تھی۔ مجھ میں ایک گندی عادت تھی، میں اوپر چڑھ جاتا اور لوگوں کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو دیکھتا، تکتا تھا بری نظر سے۔ کہتا ہمارے پڑوس میں ایک بڑی باحیا اور پردہ کرنے والی کرائے کے مکان میں انہوں نے لیا اور رہنے لگے۔ لڑکی تھی اور اس کی بات تھی۔ کہتا بس مجھے اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھی، میں نے دیکھی تھی، میں خاص اس کے لیے چڑھتا اور اس کے گھر میں دیکھتا رہتا کہ کبھی میں اس کو دیکھوں۔ کہتا ایک دن ایسا ہوا میں گھر میں اپنے گھر کی دوسری چھت کے اوپر چڑھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے سین میں ٹہر رہی ہے۔ کہتا بس میں ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھنے لگا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ روتی ہوئی اندر دوڑ گئی۔ کہتا جب وہ روتی ہوئی اندر دوڑی میں روتا ہوا نیچے اترا، بس میں انتظار میں تھا اللہ کا اب عذاب آئے کہ کب آئے، میں پکڑا جاؤں گا۔ کہتا بیٹا آج 45 سال کے بعد وہ مجھے سزا ملی۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک بات کا جواب دینا ضروری تو نہیں، کچھ دل میں بھی رکھ لو۔ دل کی بددعا دل سے نکلی ہوئی ایسے الفاظ جو صرف اللہ جانتا ہے، وہ کبھی بیکار نہیں جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سامنے ہی یوسف کو چور کے جا رہے ہیں، فاسر رہا، یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا، بھائیوں کو پھر کچھ نہ کہا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جگرا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے اندر۔ اللہ ہمارے دل بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رکھ لیا کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو۔ تو بنیامین کو جب رکھا تو کہا انا اخو کا، میں تیرا یوسف بھائی ہوں۔ یہ واپس آ گئے۔ جب واپس آتے ہیں نا، واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ اے ابا جان، تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی ہے۔ جب لے کے جانا تھا، اچھا ایک مفسر نے کیا خوب نقطہ بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ موقع پرستی کی بھی انتہا ہے۔ جب بنیامین کو لے کے جانا تھا تو کہا ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اب جب بنیامین ادھر پکڑا گیا نا تو کہتے ہیں بابا تیرے بیٹے نے چوری کی، الفاظ ہی بدل گیا۔ موقع پرستی کی انتہا۔ آج ہم میں کتنے لوگ موقع پرست ہیں؟ موقع نکلیا نہیں، تیور بدلے نہیں، چہرے کا رخ بدلیا نہیں، گل کا انداز بدلیا نہیں، گفتگو بدلی نہیں، مطلب نکلے سے بالکل انتہا کر دیتے۔ جب لے کے جانا تھا کہا ہمارا بھائی، جب ادھر پھنس گیا تو اب کیا تیرے بیٹے نے۔ عجیب تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُ، جب یہ بات کہی نا چہرہ بدل لیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے۔ ایک مفسر کہتا ہے بعض بات انسان نہیں چاہتا کہ میرے بے بسی کے آنسو کوئی اور دیکھے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ، ہائے میرے بیٹے یوسف۔ کہا تو بنیامین کا، رونے یوسف علیہ السلام کو لگ پڑے۔ قَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، ہائے میرے بیٹے یوسف۔ ایک مفسر کہتا ہے جب کسی کو تازہ غم ملتا ہے نا تو پرانے غم یاد کروا دیتا۔ ملا تھا بنیامین کا، ساتھ ہی یوسف کا غم آ گیا۔ کہا ہے میرے یوسف۔ اب کہا کیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ غم پہنچے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی بھی مصیبت آئے، لوگوں سے بیان کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیا ہماری مصیبت کوئی دور کر سکتا ہے؟
وہ مصیبت، وہ شکوہ، وہ شکایت ہمیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، وہ غم اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا سبق ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اب بات مختصر، جب یہ دوبارہ آتے ہیں نا تو یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، یہ بنیامین ہے۔ بات مختصر کر رہا ہوں، ساتھ ہی آپ ایک قمیض دیتے ہیں۔ اچھا، 3 طرح کی قمیض کا ذکر ہوا ہے، کیا صورت ہے یار۔ اب میں پیچھے نہیں جانا چاہتا، 3 کیا چیزیں بیان ہوئی وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ 3 قمیضوں کا ذکر ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے قمیض ہی کیوں بھیجی کہ جاؤ میری قمیض لے جاؤ میرے پاپا کو دو، کیونکہ اسی قمیض کی وجہ سے باپ کو غم پہنچایا اور اسی قمیض کی وجہ سے باپ کی آنکھیں واپس لوٹیں گی۔ ایک قمیض وہ جو یوسف کے پاس جھوٹا خون لگا کے لے کر آئے، اور ایک وہ قمیض، ایک وہ کرتا جو یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا، اور ایک وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے باپ کے لیے بیچی۔ اور قرآن غور کرنے کی کتاب ہے، اللہ کا واسطہ انہوں دھیان نہ پڑھو۔ اب آگے بھائی بھی آ گئے، ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا۔ سجدہ کیا، صاحب نے کہا ھذا تعویل الرؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر۔ آگے کیا کہا؟ اب یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے، اللہ کی قسم نچوڑ ہے۔ فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور تحقیق احسان کیا ہے مجھ پر میرے رب نے جیل سے نکال کر کے۔ بھائی پاس ہے، باپ قریب ہے، ماں قریب ہے، درباری سب ہیں، کیا کہا؟ احسان ہے مجھ پر میرے رب کا کہ اس نے مجھ کو کہاں سے نکالا؟ جیل سے۔ یہ نہیں کہا کنویں سے نکالا، اگر کنویں سے کہتے تو کہیں بھائیوں کی دل آزاری نہ ہو جاتی۔ بھائی میرے کتنا بڑا اللہ کی قسم بھی ہے، کتنا بڑا یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ اگر یہ کہتے کہ احسان ہے اس اللہ کا جس نے مجھ کو جیل سے نہیں بلکہ یہ کہتے کہ کنویں سے نکالا، تو کہیں بھائی شرمندہ نہ ہو، کہیں بھائیوں کی نگاہ نہ جھک جائے۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کہا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، کہا کہ احسان ہے اس کا جس نے جیل سے نکالا ہے مجھے۔ تو کیا ہمارے بھائیوں نے تو ہمیں یہاں تک کبھی تکلیف نہیں دی ہوگی؟ میرے خیال میں تو نہیں دی ہوگی۔ تو ہمارا کردار ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیوں برا ہو؟ ہم کیوں ان کو شریکہ بنائیں؟ کیوں ان کو اپنا مخالف ٹھہرائیں؟ وہ ہمارا خون ہے، ہمارا جگر ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان سے جدا نہیں ہوں گے، رشتہ داری کو توڑیں گے نہیں، رحم کو جوڑیں گے، آپس میں مل کے رہیں گے، محبت سے رہیں گے۔ یہی صورت ہمیں درس دیتی ہے، اور اس کا درس صبر، توکل علی اللہ اور تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، گناہ کے لیے پکارنے والا پکارے، ہم گناہ کی طرف مائل نہیں، یہی تقوی، یہی اللہ کا خوف ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔